انسان کبھی بھی اکیلے نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی موت تک کے لیے ایک جن مقرر کیا ہے جو انسان کے پیدا ہونے کے ساتھ ہی اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے، اور یہ جن تب تک انسان کے ساتھ رہتا ہے جب تک اس کی موت واقع نہیں ہو جاتی۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا انسان پیدا نہیں ہوا جس کے ساتھ یہ جن منسلک نہ ہو۔ اس جن کو اردو زبان میں ہمزاد کہتے ہیں اور عربی میں اس کا ذکر قارین کے نام سے آیا ہے۔ ہمزاد یا قارین کیا ہے اور وہ انسان کے ساتھ ساری زندگی رہ کر کیا کرتا ہے؟ قرآن میں قارین کا ذکر کیسے آیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے قارین کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ آج ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک، شیئر اور ویم ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ آپ کے لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنے سے ہماری کافی ہیلپ ہو جاتی ہے اور ویڈیو پر کی گئی ریسرچ اور محنت وصول ہو جاتی ہے۔ قرآن پاک کی سورہ صفات آیت نمبر 51 اور سورہ زخرف آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے قارین کا ذکر کیا ہے جو انسان کے ساتھ مرنے تک اس کے نہایت قریب رہتا ہے اور اس کے ہر راز سے واقف ہوتا ہے اور روز قیامت انسان کے گناہوں کی گواہی بھی دے گا۔ جو لوگ اللہ پاک کے ذکر سے غفلت اختیار کرتے ہیں ان پر قارین یعنی قریبی ساتھی مقرر کر دیا جاتا ہے جو پھر انہیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کے ساتھ ایک جن کو ساتھی نہ بنایا گیا ہو۔ تب ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھ بھی قارین موجود ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، میرے ساتھ بھی ایک قارین موجود ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پہ طاقت دے دی اور وہ مطیع ہو گیا اور وہ بھی مجھے نیکی کی طرف مائل کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ کسی انسان کا قارین اس کے تابع ہے۔ ان قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ میں ایسے جن کا ذکر کیا گیا ہے جو انسان کے ساتھ ہی اسی کی شکل میں پیدا کیا گیا ہے، جو ساری زندگی اس کے ساتھ رہتا ہے۔ مگر ہمزاد یعنی قارین انسان کے ساتھ رہ کر کرتا کیا ہے؟ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ ہمزاد ایک جن ہے، اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ شیاطین اور جنات انسان کے دل و دماغ میں وسوسے ڈال کر اس کو بہکاتے ہیں تاکہ انسان اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک جائے۔ قارین ہمارے ساتھ رہ کر ہماری ہر چیز اور ہر بات پہ نظر رکھتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کب کیا کر رہے ہیں۔ ہم تنہائی میں ہوں تب بھی قارین ہمارے ساتھ ہوتا ہے اور ہم پر نظر رکھے ہوئے ہوتا ہے، کیونکہ قارین کو طاقت ہمارے ہر برے کام سے ملتی ہے۔ اس لیے ہم جو بھی برائی کرتے ہیں یا غلط کام کرتے ہیں تو اس سے قارین مضبوط ہوتا ہے اور ہم پر مزید حاوی ہو جاتا ہے۔ اس کے مزید طاقتور ہونے سے وہ انسان کو اور شدت سے بہکاتا ہے اور مزید وسوسے ڈال کر انسان کو برائیوں کی طرف دھکیلتا چلا جاتا ہے۔ مگر یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ قارین ہم سے غلط کام خود سے نہیں کروا سکتا، بلکہ اس کا کام یا اس کا زور صرف انسان کو بہکانے اور وسوسے ڈالنے پہ ہی چلتا ہے۔ اب یہ انسان پہ منحصر کرتا ہے کہ انسان اس کی باتوں میں آ کر بہک کر برائی کرتا ہے یا اس کے وسوسوں اور بہکانے کو رد کر دیتا ہے۔ برائی کرنا یا نہ کرنا انسان کا ہی کل اختیار ہے اور قارین صرف اس کو اکسا سکتا ہے۔ انسان تنہائی میں یا کبھی بھی کوئی برا کام کرے تو قارین کو اس سے طاقت ملتی ہے اور وہ انسان پر حاوی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اگر انسان برائیوں میں نہ پڑے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرے تو قارین کو ہرگز طاقت نہ ملے اور وہ کمزور ہوتا چلا جائے۔ جیسے اللہ پاک نے انسان کے ساتھ ایک فرشتے کو بھی مامور کیا ہے، اسی طرح قارین کو بھی مامور کیا گیا ہے۔ انسان جب اچھائی کرتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ تعالیٰ سے انسان کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، لیکن وہیں اگر انسان کوئی برا کام کرتا ہے اور کسی برائی میں پڑتا ہے تو یہ نیک فرشتہ انسان سے دور چلا جاتا ہے۔ وہیں قارین انسان سے قریب ہو جاتا ہے اور انسان کو مزید برائی کی ترغیب دینے لگتا ہے
یہاں تک کہ انسان سے گناہ سردرد نہ ہو جائے۔ ہمزاد یعنی قرین شکل و صورت، چال ڈھال اور بات کرنے کے انداز میں بالکل اسی انسان کی طرح ہوتا ہے جس کا وہ ہمزاد ہے۔ یہ انسان کے ساتھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک رہتا ہے، اسی لیے یہ اس انسان کے وہ راز بھی جانتا ہے جو دنیا سے پوشیدہ ہیں اور جو انسان نے تنہائی میں کیے ہوتے ہیں۔ بات کی جائے کالا جادو کرنے والے عاملوں کی، تو جو کوئی عامل یہ کہتا ہے کہ اس کے قبضے میں جنات ہیں وہ سراسر غلط ہے۔ بلکہ ہوتا کچھ یوں ہے کہ کالے علم کی مدد سے یہ عامل اپنے امزاد یا قرین سے رابطہ کرتے ہیں، اور یہ قرین ہی ہے جو ان عاملین کو دوسرے انسانوں کی خبریں اس کے امزاد یا قرین سے معلوم کر کے لا کر دیتے ہیں۔ قرین چونکہ جن ہیں، اس لیے کالے علم سے جنات سے رابطہ کرنے کے طریقے اور وظائف اور چلے کاٹ کر یہ عامل اپنے قرین سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اور جب ان کے پاس کوئی سائل اپنا مسئلہ لے کر آتا ہے تو یہ عامل اپنے ہی قرین کی مدد حاصل کر کے سائل کے قرین کے پاس بھیج کر اس سے اس انسان کا حال معلوم کر لیتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ عامل آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھ کر آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتا دیتا ہے کہ آپ بے اختیار کہہ اٹھتے ہیں کہ بابا جی تو بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں۔ دراصل یہ شیطان کا چیلا بہت ہی بڑا فراڈیا ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے دور کروا رہا ہے۔ اس لیے اگر کوئی آپ سے آپ کا اور آپ کی والدہ کا نام پوچھے کہ میں آپ کو آپ کی پوشیدہ باتیں بھی بتا سکتا ہوں اپنے علم کی مدد سے، تو سمجھ جائیں کہ وہ انسان انہی عملیات کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک میم ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی میم ٹی وی کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل نوٹیفیکیشنز آن کر لیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دراصل جنات سے رابطہ کرنا، ان سے کوئی کام کروانا اتنا سادہ اور آسان نہیں ہے۔ جنات بنا کسی مطلب کے انسانوں کے کام ہرگز نہیں کرتے، بلکہ یہ جنات انسانوں سے اپنی شرطیں منواتے ہیں جن میں گناہ کبیرہ شامل ہوتے ہیں، کفریہ کام کرنے کو کہتے ہیں جن کے کرنے سے انسان یا وہ عامل دائرہ اسلام سے بالکل خارج ہو جاتا ہے اور اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی۔ شیاطین و جنات روز اول سے ہی انسانوں کے دشمن ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ انسانوں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹکا کر گناہگار کر دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ میں رسوا کر دیا جائے۔ اس کے لیے وہ کوئی بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ جو عامل یہ کہتے ہیں کہ ہمارے قابو میں جنات اور امزاد ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ عقل انسانی کے لیے سمجھنے کی بات ہے کہ شیطان جو کہ ایک جن تھا، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ آگ سے تخلیق کیا گیا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے تخلیق کیا گیا تھا۔ اس لیے شیطان نے خود پر تکبر کیا تھا اور خود کو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر تصور کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جن انسان کے قابو میں کبھی نہیں آتے، بلکہ کالے علم کا استعمال کر کے جو عامل جنات سے رابطہ کرتے ہیں، وہ دراصل جنات کو قابو نہیں کرتے بلکہ ان سے معاہدہ کرتے ہیں، کیونکہ جن ان کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ہر جائز ناجائز کام کریں گے، تم کو خبریں لا کر دیں گے، تم کو علم دیں گے، مگر اس کے بدلے تم کو ہماری شرطیں ماننی ہوں گی۔ اور یہ شرطیں جو بھی ہوں، ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے کہ انسان ایسا کام کرے، یا تو وہ اپنا ناپاکی کی حالت میں رہے، یا پھر ایسے کفریہ اور کبھی فیل کرے جس سے اسلام سے ہمیشہ کے لیے خارج ہو جائے۔ قارین بھی ایک جن ہی ہوتا ہے، اور اس کا کام بھی یہی ہے کہ انسان کو ورغلاتے رہنا یا پھر وسوسے ڈالتے رہنا، مگر یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ انسان اس کے وسوسوں میں پڑھ کر خود کو گمراہی کے راستے پر لے جاتا ہے یا پھر اللہ کے راستے پر ثابت قدم رہتا ہے۔ مگر انسان کی موت کے بعد اس کا امزاد یا قرین کیا کرتا ہے؟ انسان کے پیدا ہونے سے لے کر انسان کی موت تک یہ قرین اس کے ساتھ رہتا ہے، اور انسان کے مرنے کے بعد یہ قرین بالکل آزاد ہو جاتا ہے اور اسی طرح دنیا میں موجود رہتا ہے۔ اس کی شکل، چال ڈھال اور بات کرنے کا انداز بالکل انسان کے جیسا ہوتا ہے جس کا یہ قرین تھا۔ اس لیے اکثر اوقات کچھ ایسے واقعات بھی سننے میں آتے ہیں کہ کوئی انسان مرنے کے بعد بھی کہیں پہ موجود دکھائی دیا گیا ہو، یا ایسا گمان ہوا کہ کسی نے مرنے والے کو کہیں کسی جگہ دیکھا ہو، یا اس جیسا کوئی دوسرا شخص بھی نظروں کے سامنے سے گزرا ہو۔ تو دراصل یہ اسی انسان کا قرین یا امزاد ہوتا ہے جو دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے اچھائی اور برائی دونوں کو اس کے سامنے کسی نہ کسی صورت میں لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ اب یہ انسان پر منحصر کرتا ہے کہ وہ اچھائی کو منتخب کرتا ہے یا برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ مگر انسان کوئی بھی راستہ چنے، اس کا جواب تو روز قیامت اللہ تعالیٰ کو ہی دینا ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان تمام آفات اور فتنوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔